بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان حسنین حمدانی، قومی اور بین الاقوامی کھیلوں کی اہم خبروں کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس راؤنڈ اپ۔ آئیے اب نظر ڈالتے ہیں ان خبروں کی ہیڈ لائنز پر۔ قومی T20 ٹیم کی قیادت میں بڑی تبدیلی کا امکان، سٹار آل راؤنڈر شاداب خان کپتانی کی دوڑ میں سب سے آگے۔ کرکٹ کی تاریخ میں پہلی بار ICC نے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ کی پچ کو غیر تسلی بخش قرار دے کر ڈی میرٹ پوائنٹ دے دیا۔ PCB کے لیے بڑا دھچکا، ICC نے پاکستان اور آسٹریلیا کے ون ڈے میچ کی پچ کو غیر تسلی بخش قرار دے کر قذافی اسٹیڈیم کو ڈی میرٹ پوائنٹ دے دیا۔ کرکٹ کی دنیا کا بڑا اپ سیٹ، بنگلہ دیش نے بارش سے متاثرہ پہلے ون ڈے میچ میں آسٹریلیا کو عبرتناک شکست دے دی۔ ویمنز T20 ورلڈ کپ سے قبل قومی ٹیم کی مشکلات برقرار، پاکستان ویمن ٹیم کو دوسرے وارم اپ میچ میں بھی شکست کا سامنا۔ ٹینس کی دنیا سے سال کی سب سے بڑی خبر، 4 سال کے طویل انتظار کے بعد سیرینا ولیمز نے ٹینس کورٹ پر پہلی شاندار فتح اپنے نام کر لی۔ آئیے اب نظر ڈالتے ہیں ان خبروں کی تفصیلات پہ۔ پاکستان کرکٹ بورڈ مختصر ترین فارمیٹ یعنی T20 میں قومی ٹیم کی قیادت تبدیل کرنے پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہے۔ باوثوق ذرائع کے مطابق حالیہ T20 ورلڈ کپ 2026 میں ٹیم کی مایوس کن کارکردگی کے بعد موجودہ کپتان سلمان علی آغا کو ہٹائے جانے کا امکان ہے اور ان کی جگہ سٹار آل راؤنڈر اور لیگ سپنر شاداب خان کو T20 کپتان مقرر کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ قومی T20 سیٹ اپ میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کرنے کے لیے تیار ہے۔ یاد رہے کہ سلمان علی آغا کو مارچ 2025 میں T20 ٹیم کا کپتان مقرر کیا گیا تھا، جبکہ شاداب خان ان کے نائب تھے۔ تاہم T20 ورلڈ کپ 2026 میں پاکستان کی جلد رخصتی نے PCB کو اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ پاکستان ٹیم ورلڈ کپ کے پہلے راؤنڈ میں نیدرلینڈز، امریکہ اور نمیبیا کو شکست دے کر سپر 8 مرحلے میں تو پہنچی، لیکن وہاں نیوزی لینڈ کے خلاف میچ بارش کی نظر ہونے اور انگلینڈ سے شکست کے بعد ٹیم سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو گئی۔ ٹورنامنٹ میں مجموعی طور پر 4 فتوحات اور 2 شکستوں کے باوجود پاکستان ناک آؤٹ مرحلے تک رسائی حاصل نہ کر سکا۔ قیادت کی اس ممکنہ تبدیلی کے لیے شاداب خان کو ان کے وسیع تجربے اور آل راؤنڈ صلاحیتوں کے باعث سب سے موزوں امیدوار مانا جا رہا ہے۔ شاداب خان اس سے قبل 2020 سے 2023 کے دوران 6 T20 انٹرنیشنل میچز میں پاکستان کی قیادت کر چکے ہیں، جہاں ٹیم کو 2 میچز میں کامیابی اور 4 میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اگرچہ کپتانی کا ریکارڈ بہت زیادہ شاندار نہیں، لیکن شاداب خان پاکستان کے سب سے تجربہ کار T20 کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں۔ وہ 2017 سے 2026 تک 124 وکٹوں کے ساتھ T20 انٹرنیشنلز میں پاکستان کے سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے بالر ہیں، جبکہ حالیہ ورلڈ کپ میں انہوں نے امریکہ کے خلاف 12 گیندوں پر 30، نمیبیا کے خلاف 22 گیندوں پر ناٹ آؤٹ 36 اور انگلینڈ کے خلاف 11 گیندوں پر 23 رنز بنا کر لوئر آرڈر بیٹنگ میں بھی اپنی افادیت ثابت کی ہے۔ کرکٹ کے سب سے تاریخی میدان لارڈ سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میچ کی پچ کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا ہے۔ ICC کی جانب سے لارڈز کے تاریخی میدان کی پچ کو مانیٹرنگ پروسیس کے تحت ایک ڈی میرٹ پوائنٹ بھی جاری کیا گیا ہے۔ انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان لارڈز میں کھیلا گیا ہوم سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ بارش کی مداخلت کے باوجود محض چوتھے دن کی صبح ختم ہو گیا۔ پورے میچ میں تمام 40 وکٹیں صرف 996 گیندوں کے کھیل میں گر گئی، جس کے بعد یہ لارڈز کے میدان پر گزشتہ 140 سالوں میں مختصر ترین مکمل ہونے والا ٹیسٹ میچ بن گیا ہے۔ میچ ریفری نے اپنی رپورٹ میں پچ کے غیر متوازن رویے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ان کے مطابق لارڈز کی پچ پر غیر معمولی سیم موومنٹ دیکھی گئی ہے، جبکہ کئی مواقعوں پر گیند بہت تیز رہی
اور کئی مواقع پر گیند بہت زیادہ لو رہی۔ پچ پر باؤنس اس قدر غیر یقینی تھا کہ میچ کے پہلے دن 16 اور دوسرے دن 17 وکٹیں گر گئی۔ رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ پچ مکمل طور پر بالرز کے حق میں تھی اور بلے بازوں کے لیے اس پر کھیلنا ناممکن بنا دیا گیا تھا، اور حیران کن طور پر 40 میں سے 24 بلے باز یا تو بولڈ ہوئے یا پھر LBW۔ انگلینڈ کے کپتان بین سٹوکس نے بھی پچ کے اس رویے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسی انتہائی مشکل پچیں ٹیسٹ کرکٹ کے مستقبل کے لیے سود مند نہیں ہیں۔ دوسری جانب لارڈز گراؤنڈ کی مالک انتظامیہ میلبرن کرکٹ کلب کے چیف ایگزیکٹو نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ پچ توقعات پر پورا نہیں اتر سکی۔ ECB کے پاس اس سزا کے خلاف اپیل کے لیے 14 دن کا وقت موجود ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے ہوم کنڈیشنز کا فائدہ اٹھانے کی حکمت عملی الٹی پڑ گئی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے لاہور کے تاریخی قذافی اسٹیڈیم کی پچ کو باضابطہ طور پر غیر تسلی بخش قرار دے دیا ہے۔ یہ کارروائی پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلے گئے حالیہ تیسرے ون ڈے انٹرنیشنل میچ کی پچ رپورٹ سامنے آنے کے بعد کی گئی۔ ICC پچ اینڈ آؤٹ فیلڈ مانیٹرنگ پروسیس کے تحت لاہور کے اس تاریخی میدان کو ایک ڈی میرٹ پوائنٹ بھی دے دیا گیا ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے گئے سیریز کے فیصلہ کن اور لو سکورنگ تیسرے ون ڈے میچ کی پچ ICC کے معیار پر پورا اترنے میں ناکام رہی۔ میچ ریفری نے اپنی باضابطہ رپورٹ میں قذافی اسٹیڈیم کی وکٹ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ میچ ریفری کے مطابق پچ انتہائی سست تھی اور اس پر باؤنس بہت سلو تھا، جس کی وجہ سے بلے بازوں کے لیے رنز بنانا انتہائی مشکل عمل بن گیا۔ میچ ریفری نے رپورٹ میں واضح کیا ہے کہ ایسی پچز ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ کے مزاج اور معیار کے مطابق بالکل نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں بیٹرز کو کریز پر سیٹ ہونے کے لیے غیر معمولی وقت درکار تھا۔ اس پچ نے میچ کے بالکل آغاز سے ہی اسپنرز کو غیر معمولی مدد فراہم کرنا شروع کر دی اور پورے میچ میں اس کا یہی رویہ رہا۔ یاد رہے کہ اس میچ میں آسٹریلیا کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے محض 197 رنز پر ڈھیر ہو گئی تھی، اور پاکستان کو بھی یہ آسان ہدف حاصل کرنے کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سابق کھلاڑیوں اور مبصرین کی جانب سے ہوم ٹیم کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایسی پچز تیار کرنے پر سخت تنقید کی گئی، تاہم قومی ٹیم کی کپتان شاہین آفریدی نے اس حکمت عملی کا دفاع کیا تھا۔ شاہین آفریدی کا کہنا تھا کہ آسٹریلیا جیسی مضبوط ٹیم کے خلاف سیریز جیتنے کے لیے ایسی پچز بنانا ضروری تھا، کیونکہ جب پاکستان آسٹریلیا جاتا ہے تو وہاں بھی ایشیائی ٹیموں کے خلاف گرین پچز تیار کی جاتی ہیں۔ ICC نے یہ پچ رپورٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کو ارسال کر دی ہے اور PCB کے پاس اس سزا کے خلاف اپیل کے لیے 14 دن کا وقت موجود ہے۔ واضح رہے کہ قذافی اسٹیڈیم کے کھاتے میں اس سے قبل کوئی ڈی میرٹ پوائنٹ موجود نہ تھا۔ انٹرنیشنل کرکٹ سے ایک سنسنی خیز اور حیران کن خبر سامنے آئی ہے، جہاں ہوم کنڈیشنز کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے بنگلہ دیش نے پہلے ون ڈے انٹرنیشنل میچ میں مضبوط آسٹریلوی ٹیم کو چکرا دیا ہے۔ ڈھاکہ میں کھیلے گئے میچ میں بنگلہ دیش نے کینگروز کو یک طرفہ مقابلے کے بعد عبرتناک شکست دے کر 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل کر لی ہے۔ بارش کے باعث میچ کا فیصلہ DLS میتھڈ کے تحت ہوا، جہاں آسٹریلوی بیٹنگ لائن ہوم ٹیم کے اسپنرز کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ ڈھاکہ میں کھیلے گئے سیریز کے پہلے ون ڈے میچ میں بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا، جو پچ کے رویے اور موسم کو دیکھتے ہوئے بہترین ثابت ہوا۔ میچ کے آغاز میں ہی بارش نے مداخلت کی، جس کے باعث کھیل کو فی اننگز 43 اوورز تک محدود کر دیا گیا۔ آسٹریلی بیٹرز بنگلہ دیش کی سلو پچ اور اسپنرز کے اسپن جال میں ایسے پھنسے کہ پوری ٹیم مقررہ اوورز بھی نہ کھیل سکی اور محض 38.2 اوورز میں 145 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئی۔ بنگلہ دیش کی جانب سے تجربہ کار اسپنر نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ مہدی حسن مراز اور شکیب الحسن کی نپی تلی بالنگ کے سامنے آسٹریلیا کا کوئی بھی نامور بلے باز ٹک کر نہ کھیل سکا۔ آسٹریلیا کی جانب سے مچل مارش 35 رنز کے ساتھ نمایاں رہے، جبکہ گلین میکسویل اور اسٹیو اسمتھ جیسے جارحانہ مزاج بیٹرز ہوم اسپنرز کے خلاف بے بس نظر آئے۔ بنگلہ دیشی بالرز نے ابتدا سے ہی آسٹریلیا کو دباؤ میں رکھا اور باقاعدگی سے وکٹیں گرانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ بارش کے دوبارہ آنے پر بنگلہ دیش کو DLS سسٹم کے تحت 35 اوورز میں 128 رنز کا ترمیمی ہدف ملا۔ ہدف کے تعاقب میں بنگلہ دیشی بیٹرز نے پر اعتماد آغاز کیا اور آسٹریلی پیس اٹیک کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔
ओपनर्स ने टीम को ठोस बुनियाद फराहम की, जिसके बाद मिडिल ऑर्डर ने जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए हदफ को महज 28 ओवर्स में सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पर बआसानी हासिल कर लिया। इस शानदार और यकतरफा फतह के बाद बांग्लादेश ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल करके ऑस्ट्रेलिया पर नफसियाती बढ़तरी कायम कर ली। सीरीज का दूसरा मैच भी इसी ग्राउंड में खेला जाएगा, जहां ऑस्ट्रेलिया के लिए कमबैक करना एक बड़ा चैलेंज होगा। आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाकायदा आगाज से कबल पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम के लिए खतरे की घंटी बज गई। मेगा इवेंट के लिए अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल देने में मसरूफ पाकिस्तानी टीम को अपने दूसरे और आखिरी वार्म अप मैच में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से टीम को वर्ल्ड कप के अहम मुकाबलों से पहले बड़ा धचका लगा है। वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अहम मुकाबलों से कबल पाकिस्तान वुमेन टीम की फॉर्म तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। दूसरे वार्म अप मैच में भी कौमी वुमेन टीम हरीफ खिलाड़ियों के सामने जम कर ना खेल सकी और मुसलसल दूसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। मैच में पाकिस्तानी टीम की कप्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, ताहम बॉलर्स हरीफ बैटर्स को बड़ा स्कोर बनाने से रोकने में नाकाम रहे। मुखालिफ टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन की खामियों का भरपूर फायदा उठाया और बोर्ड पर एक बड़ा और मुश्किल हदफ सजाया। पाकिस्तान की जानिब से बॉलर्स ने इनिंग्स के दरमियानी ओवर्स में कुछ कम बैक करने की कोशिश की, लेकिन आखिरी ओवर में नाकिस फील्डिंग और नपी तुली बॉलिंग ना होने के बायस हरीफ टीम बड़ा टोटल बनाने में कामयाब रही। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी वुमेन टीम की बैटिंग लाइन आगाज से ही दबाव का शिकार नजर आई। ओपनर टीम को अच्छा स्टार्ट देने में नाकाम रही और पावर प्ले के अंदर ही अहम विकेटें गिर गई। मिडिल ऑर्डर में कप्तान और सीनियर खिलाड़ियों ने पार्टनरशिप कायम करके इनिंग्स को संभालने की कोशिश की, लेकिन मतलूबा रन रेट का बढ़ता हुआ दबाव बैटर्स को गलत शॉट्स खेलने पर मजबूर करता रहा। पाकिस्तान की पूरी टीम मुकर्ररा ओवर्स में हदफ का ताक़ुब करने में नाकाम रही और मैच मतलूबा मार्जिन से हार गई। इससे कबल खेले गए पहले वार्म अप मैच में भी ग्रीन शर्ट्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान अपने दोनों वार्म अप मैचेस हार कर वर्ल्ड कप के मेन राउंड में दाखिल हो रहा है। मुसलसल 2 शिकस्तों के बाद अब हेड कोच और टीम मैनेजमेंट के लिए वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच से पहले खामियों को दूर करना एक बड़ा चैलेंज बन गया है। माहिरीन कहते हैं कि अगर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले तक रसाई हासिल करनी है तो बैटर्स को स्ट्राइक रोटेट करने और बॉलर्स को डेथ ओवर्स में अपनी लाइन और लेंथ को बेहतर बनाना होगा। अब देखना यह है कि क्या ग्रीन शर्ट्स इन शिकस्तों से सबक सीख कर वर्ल्ड कप के पहले ऑफिशियल मैच में कमबैक करती है। टेनिस की मलका और 23 मरतबा की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सेरेना विलियम्स ने टेनिस कोर्ट पर एक बार फिर अपनी बालादस्ती साबित कर दी है। तवील अरसे तक इंजरीज और टेनिस से दूरी के बाद अमरीकी स्टार ने गुज़िश्ता 4 सालों में अपनी पहली इनफरादी फतह हासिल कर ली है। टेनिस की तारीख की अजीम तरीन खिलाड़ियों में शुमार होने वाली सेरेना विलियम्स ने एक बार फिर कोर्ट पर वो कर दिखाया जिसका उनके मद्दाहों को बरसों से इंतजार था। 4 साल के तवील अरसे के बाद ये पहला मौका है जब सेरेना ने किसी प्रोफेशनल सिंगल्स मैच में कामयाबी का जायका चखा हो। मैच के आगाज से ही सेरेना पुरानी फॉर्म में नजर आई और उन्होंने अपनी पावरफुल सर्विस और बेस लाइन शॉट से हरीफ खिलाड़ी को शदीद दबाव में रखा। याद रहे कि सेरेना विलियम्स को गुज़श्ता चंद सालों के दौरान फिटनेस मसाइल और फॉर्म की कमी की वजह से मुसलसल मुश्किलात का सामना था, जिसके बाद कई माहिरीन उनके करियर के खात्मे की पेशगोइयां भी कर रहे थे। तहम इस फतह के साथ ही उन्होंने तमाम नाक़दीन को खामोश करवा दिया। मैच जीतने के बाद ग्राउंड में मौजूद हज़ारों शायकीन ने खड़े होकर तालियां बजाईं और इस तारीखी लम्हे का इस्तकबाल किया। मैच के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेरेना विलियम्स काफ़ी जज्बाती नजर आई। उनका कहना था कि गुज़श्ता 4 साल उनके करियर और ज़िंदगी के मुश्किल तरीन साल थे, जहां उन्होंने कई बार हिम्मत हारने का सोचा, लेकिन टेनिस से मोहब्बत उन्हें दोबारा कोर्ट पर ले आई। उन्होंने मज़ीद कहा कि यह फतह उनके लिए महज एक मैच की जीत नहीं बल्कि एक नया आगाज़ है और वो आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स के लिए ख़ुद को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मुकम्मल तैयार महसूस कर रही हैं। टेनिस मुबस्सरीन का मानना है कि सेरेना की ये शानदार वापसी दीगर खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल है और इस फतह के बाद अब वो अपने 24वें ग्रैंड स्लैम टाइटल के ख्वाब को पूरा करने के लिए एक बार फिर मजबूत उम्मीदवार बनकर उभरेंगी। खेलों की दुनिया से आज के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।